أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم صل على محمد وآل محمد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبق نمبر ایک ہے نقطے کے بارے میں۔ نقطہ جو ہے بچوں کو پہلے یہ سمجھائے کہ نقطہ کسے کہتے ہیں اور ان کی زبان سے نقطہ نکالیں۔ نقطہ ہوتا ہے کہ ایک ڈاٹ ہوتا ہے، اس کو نقطہ کہتے ہیں۔ کبھی یہ اوپر ہوتا ہے، کبھی یہ نیچے ہوتا ہے حروف کے، اور اگر ایک نقطہ ہو، کبھی ایک نقطہ ہوتا ہے، کبھی تین نقطہ ہوتا ہے، جیسے شین اور سا، اس پر تین نقطے ہوتے ہیں۔ کبھی ایک نقطہ جیسے نون ہے، جیم ہے، زال ہے، زا ہے، یعنی اس طرح کے حروف ہیں جن کے اوپر ایک ایک نقطہ ہوتا ہے۔ کبھی دو نقطہ جیسے یا اور تا ہے، جن پر دو دو نقطے ہوتے ہیں، اور کبھی تا سے تین نقطے ہوتے ہیں، جیسے سا شین ہے، اور اس طرح یعنی دو نقطے اوپر ہوتے ہیں یا نیچے ہوتے ہیں، تو ان کو نقطے کہلاتے ہیں۔ ایک ہو تو نقطہ ہوتے ہیں، دو ہوتے، دو سے زیادہ ہو تو نقطے کہلاتے ہیں۔ سبق نمبر 2 ہے یہ یعنی مفرد حروف۔ مفرد حروف کی دو قسم ہوتے ہیں، ایک مرکب حروف ہوتے ہیں، ایک مفرد حروف ہوتے ہیں۔ مفرد حروف کے بارے میں آج ہم بتا رہے ہیں کہ مفرد حروف کیا ہے، کسے کہتے ہیں، مفرد حروف کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے۔ تو اس یعنی قاعدے میں لکھا ہوا ہے مفرد حروف یعنی ایک خاص شکل اور خاص آواز کے نام کو مفرد حروف کہتے ہیں، مفرد حرف کہتے ہیں۔ یعنی اگر بہت سارے ہیں تو حروف ہے، ایک حرف ہے تو یعنی اس کو مفرد حرف کہتے ہیں۔ حروف کے آپاس کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں۔ لفظ کیسے بنتا ہے کہ جب حروف آپاس میں مل جائے تو اس سے لفظ بنتے ہیں۔ ان کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف تہجی۔ ابھی ادھر حروف تہجی جیسے ہر یعنی لینگویج کا اپنا حروف تہجی ہوتا ہے۔ انگلش میں ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV یعنی اس طرح کے جو حروف ہیں، الفابیٹس جو ہے نام ہے کہ جو ہے وہ انگلش والے بولتے ہیں۔ اردو میں ان کا الف بے پے تے ٹے اس طرح کی آوازیں نکلتے ہیں۔ اور عربی میں اگر آپ پڑھے گا الف با تا سا جیم، جیم کو تھوڑا سا کھینچ کر ہا بہت مشکل ہوتا ہے حلق سے نکلنا، جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے، ابتدائی حلق سے ہا کی آواز نکلتے ہیں۔ ہا، خا، یہ خا بھی حروف حلقی میں سے ہے۔ خا، خا، دال، دال، ذال، ذال، را، را، زا، زا، سین، سین، شین، شین، صاد، صاد، ضاد، ضاد، طا، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، یہ حروف جو ہے
اس کو مفرد حروف کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے مرکب حروف آتا ہے، اس میں سے یہ پیج جو ہے بچے نے نکال دیا ہے، اور یہ میں آپ کو ایسے بتاتا ہوں۔ اسی کے اوپر اگر زبر لگائے تو ہم الف کے اوپر جب زبر آئے گا تو پھر یہ یہاں پر بچے کو یہ بتایا الف ب ت س جیم ہے، یعنی اس طرح کے تلفظ کرنا درست نہیں ہے، اور بلکہ الف با تا سا جیم ح خ یعنی یہ پڑھنا چاہیے۔ تو مد کا نشان ہو جہاں کہیں بھی اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھنا چاہیے، انہیں کھینچ کر پڑھے، باقی جو ہے اگر مد کا نشان نہیں ہے باقی کب کھینچے۔ تو یہ ہے، یعنی ابھی ہم جو ہے اس کے بعد حرکات آ جاتے ہیں۔ زبر زیر پیش کے آنے سے آواز یعنی چینج ہو جاتا ہے۔ زبر ہو تو حمزہ زبر آ، الف پر زبر ہو تو ہم اس کو الف کو بھی حمزہ پڑھیں گے، حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، ح زبر ح، خا زبر خا، دال زبر دا، زال زبر زا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر سوا، ضاد زبر زوا، طا زبر طا۔ یہاں پر زبر تو نہیں ہے لیکن وہ پیش یعنی درمیان سے نکل کے اس وجہ سے پیش کے پر زبر لگا کے جو ہے نا اعراب لگا کے پڑھ رہا ہوں۔ طا زبر طا، زا زبر زوا، عین زبر آ، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر با، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا زبر یا۔ یہ تھا کہ مفرد حروف میں سے یعنی زبر کی مثال۔ اب یہاں پر ہے اس صفحے میں آپ دیکھیں، یعنی بچے کو جو ہے یہ بھی سمجھائے کہ تلفظ اس طرح کرے، بعض زیر بھی۔ اب اس کے اوپر الف ہے، یہاں پر کچھ نہیں لکھا ہوا ہے تو ہم اس کے اوپر زیر لگا دیں گے، تو پھر حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، زال زیر زی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر سوی، ضاد زیر زی، طا زیر توی، زا زیر زی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی۔ یہاں پر بچے نے پنسل سے اس کو خراب کر دی، پین سے جو ہے نا کتاب کو خراب کرنا بہت بری بات ہے۔ ہا زیر ہی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر ای، یا زیر ای۔ چھوٹا بچہ ہے، اس کو کچھ بچوں کو کوئی تمیز کتابوں کی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو بچے کا کام یہی ہے۔ تو بہرحال یہ ہو گیا، اس کو ای بی ٹی سی جی ہی خی دی زی ری زی سی شی سوی غی توئی ذوی قی غی فی قی کی لی می نی وی ہی ای ی۔ یہ ہے یعنی زیر کی مثال، جس کے اوپر زیر ہو تو اس طرح کی آوازیں نکالتے ہیں۔ اور اس کے بعد یعنی اگر پیش ہو تو اب اس طرح پڑھیں گے۔ حمزہ الف یہاں پر خالی ہے، الف کے اوپر پیش لگانے سے حمزہ پیش ہو، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، جیم پیش جو،
حا پیش ہو، خا پیش خو، دال پیش دو، زال پیش زو، را پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، زا پیش زو، طا پیش تو، زا پیش زو، عین پیش قو، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، حمزہ یہ بھی ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، یا پیش یو، یا پیش یو، یہ ہے۔ اور یہاں پر کچھ یعنی مشق دیا گیا ہے کہ ایکسرسائز کہتے ہیں جسے جو ہے اب بچے کو یعنی اگر بچے نے زبر زیر پیش میں سے یعنی جو ترتیب سے حروف دیا گیا ہے حروف تہجی الف سے یا تک، اگر وہاں پر زبر زیر پیش کے کو پہچان لیا ہے تو بچے فوراً بتا دے گا کہ یہ کون سا حروف ہے، اس حروف کے اوپر کیا ہے، زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا یعنی حروف کو بے ترتیب یا ادھر ترتیب سے بتایا تھا، یہاں پر اس کو بے ترتیب یعنی لکھ کے بچے کو یہ بتایا گیا ہے کہ بچے کو تاکہ امتحان لے لے، اسے آزمائے کہ اس کو کس حد تک یعنی یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہے۔ تو یہاں پر ایک ایکسرسائز ہے، مشق ہے، اور بچوں کو چاہیے اس پر غور کرے کہ یہ کون سا حروف ہے۔ جیسے یہاں پر ہے با زبر با، اگر وہاں پر با زبر با سمجھ میں آئے تو بچے کو فوراً ذہن اس کی طرف جائے گا۔ یہ کیا پوچھے، اگر آپ بچے سے پوچھیں یہ کیا ہے تو بولے گا با زبر با، جیم زبر جا، دال زبر دا، را زبر را، ہا زبر ہا، سین زبر سا، طا زبر طا، صاد زبر سوا، خا زبر خا، زال زبر زا، زا زبر زا، فا زبر فا، شین زبر شا، لام زبر لا، ضا زبر ضا، کاف زبر کا، عین زبر آ، تا زبر تا، قاف زبر قا، یا زبر یا، حمزہ زبر آ، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا۔ یہ زبر کی یا وہ یہاں پر دیا گیا ہے زبر کی مثال ہے جو ہیر پھیر کر کے ادھر ادھر بے ترتیب یعنی بچوں کو ان سے ٹیسٹ لینے کے لیے لکھا گیا ہے۔ اب بچے کو اگر یہ زیر والا حروف تہجی سمجھ میں آیا ہے جس میں الف تک یہ الف سے یا تک زیر لگا کے جو ہے نا بچے کو سمجھایا گیا تھا، تو بتایا گیا تھا، بچے نے بھی یہ پڑھ لیا تھا زیر تک۔ اگر اس میں حروف تہجی کے نیچے کیا ہے، زیر ہے تو کون سی آواز ہے، تو اگر یہ بچے فوراً ان کا توجہ اس کی طرف جائے گا، جیسے سا زیر سی، سین زیر سی، صاد زیر سوی، جیم زیر جی، خا زیر خی، با زیر بی، تا زیر تی، را زیر ری، زال زیر زی، ضاد زیر زوی، زا زیر زی، شین زیر شی، فا زیر فی، میم زیر می، نون زیر نی، کاف زیر کی، طا زیر توی، لام زیر لی، قاف زیر قی، غین زیر غی، واو زیر وی، ضا زیر زوی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر ی، دال زیر دی، عین زیر ای۔ اور اسی طرح آپ یہاں پر جو ہے نا اگر بچے نے وہ پیش والا جو جن کے اوپر پیش ہے تو اس کے ساؤنڈ بچے کے ذہن میں آیا ہے کہ جب حروف کے اوپر جو ہے نا پیش ہو تو کون سی آوازیں آتے ہیں، کس طرح کی آواز نکالتے ہیں، تو فوراً یاد بچے کے ذہن میں آئے گا۔ اور وہ تو وہاں پر بے ترتیب سے لکھا تھا، یہاں پر بے ترتیب لکھا ہوا ہے تاکہ بچے کو مزید ذہن نشین کروا دے۔ تو یہ ہے، لیکن ہمارے قاعدہ بنانے والوں نے یہ قاعدہ جو ہے نا کہ بچوں کے ذہن کے مطابق نہیں ہے،
پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں تو بارہ لوگوں کے بچوں کو جو ہے نا یہ سمجھا دیں۔ ہو سکتا ہے بہت سے سارے بچے جو بہت ذہین بھی ہوتے ہیں اور ان کو سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ تاپش تو، ہاپش ہو، زواتپش جو، ساپش جو، جیم پیش جو، دال پیش دو، زاپش جو، شین پیش جو، زواپش جو، عین پیش ہو، فاپش ہو، لام پیش لو، واو نون پیش نو، واو پیش وہ، قاف پیش قو، خا پیش خو، کاف پیش کو، غین پیش غو، یا پیش یو، ہا پیش ہو، یا پیش یو، با پیش بو، سین پیش سو، حمزہ پیش او، زال پیش زو۔ یہ تھا یہاں تک جو ان کے درمیان میں کچھ حروف یعنی پیچ پھٹ گیا ہے، یہ پتہ نہیں چلا، وہ کتاب میں دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہاں تک ہو گیا یہ سبق نمبر 3 تک میں نے یہاں پر کمپلیٹ کے لیے یعنی بچے کو جو ہے سمجھانے کے لیے یہاں تک میں نے پڑھ لیا ہے۔ اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو یہ کم از کم 2-3 دفعہ یعنی جو میری اس ویڈیو کو ان کو سمجھا دیں۔ جن بچوں کو یعنی گھر میں نہیں سمجھا سکے ان کے لیے اسپیشل کے طور پر میں نے یہ ویڈیو بنا کیا ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہے کم از کم 1 دفعہ 2 دفعہ یعنی بچوں کو یہ ان کو سننے کے لیے دے دیں۔ اور جو بچے ویسے بہت مشکل ہے بچوں کو گھر میں سامنے بیٹھ کے بچے جو ہے نا سنتے نہیں ہیں، بہت سارے بچے ہیں۔ تو کچھ بچے ماشاءاللہ بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، ماں باپ کے کہنا بھی مانتے ہیں۔ تو ایسے بچوں کے لیے یہ میری یہ ویڈیو جو ہے اگر کرامت ہے ان کے لیے جو ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو یعنی اس طرح کر کے بھی ذہن نشین کرا دیں۔ اور بس اللہ توفیق دے ہمیں کہ اب بچوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ ان کو یعنی یہ اس چیزوں کی طرف جو ہے نا کیونکہ یہ دینی تعلیم ایسی ہے جہاں ان کے لیے کھینچ کے لانا پڑتا ہے۔ دنیاوی تعلیم کے لیے یعنی بچوں کے اوپر زبردستی زور لگانا نہیں پڑتا کیونکہ وہ اسکول جانے کے لیے تیار آمادہ ہو جاتی ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے بہت کم بچے جو ہے یعنی ان کو توفیق ہو جاتی ہے وہ قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ بہت سارے بچوں کو قرآن پڑھ سر میں چکرا جاتے ہیں، ان کو سمجھا کے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ عربی بہت مشکل لینگویج ہے۔ اور اللہ نے فرمایا تو قرآن ہم نے آسان بنایا ہے تاکہ لوگ کو اس قرآن کو سمجھ سکے، نصیحت حاصل کر عمل کر سکے۔ تو قرآن مشکل نہیں ہے لیکن تھوڑا سا اس میں انسان کی یعنی کوشش، توجہ اور ذہانت یعنی اس کی شوق اس میں دلچسپی جو ہے ہونا چاہیے، ان پر یہ منحصر ہے۔ اور ماں باپ بھی جو ہے نا بچوں کو یعنی اس چیز کی طرف یعنی رغبت دلائے، توجہ دلائے، کیونکہ یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا دنیا ہے، یہی ہمارا آخرت بھی ہے۔ اور یہ آ جائے تو سمجھو آپ کو سب کچھ آ گیا۔ دنیا تو یعنی انسان کے لیے کلو فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی دنیا کی ساری چیزیں فنا ہونے والی ہے۔ اگر فانی ہے، جو فانی چیزیں ہیں ان کے پیچھے رہیں گے انسان جو ہے نا دنیا میں بھی خسارے میں، آخرت میں بھی یعنی نقصان میں رہیں گے۔ تو یہی قرآن ہے، قرآن کو معمولی نہ سمجھے کیونکہ قرآن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا اہل بیت۔ امام مولا علی کے بارے میں فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ آج قرآن مولا علی تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے لیکن قرآن ہمارے ہر گھر میں ہے۔ قرآن کو سمجھنے، سمجھانے، پڑھنے، پڑھانے، پڑھوانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ
ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور اسی دعاؤں کے ساتھ میں دعاؤں کا طالب ہوں، آپ لوگ بھی میرے لیے بھی دعا کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔